اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان صاحب کی وزارتیں اپنی جگہ پر، حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ایگزیکٹو کے درمیان اس کشمکش کی کیفیت پر سپریم کورٹ میں بھی ایک اضطراب نظر آ رہا ہے، اور ججز کی شکایتی خط پر از خود نوٹس کے آخری سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے تھے کہ اگر کوئی جج کچھ نہیں کر سکتا تو گھر بیٹھ جائے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایسے ججز کو جج ہونا نہیں چاہیے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے کہ ہمارا نظام عدل و انصاف سخت امتحانی لمحات سے گزر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور عدلیہ اپنے دائرہ کار اور اپنی حدود میں توازن قائم کریں۔ حوصلہ افزا بات ہے کہ آج لاپتہ افراد کیس میں اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے معاملات کا سیاسی حل تلاش کرنے کی یقین دہانی کرائی، جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی بات چیت سے مسائل حل کرنے پر زور دیا۔ یقیناً یہ صورتحال تمام اسٹیک ہولڈرز سے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے متقاضی ہے تاکہ تمام ریاستی ادارے قومی فیصلوں میں ہم آہنگ نظر آئیں۔ بہت یہ اہم معاملہ ہے اور اس پر ہم بات کریں گے۔ محترم جناب بیرسٹر اسد رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر آئین و قانون۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ بیرسٹر صاحب، 25 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط کا معاملہ سامنے آیا، اور اس کیفیت، یہ بحرانی کیفیت جو ہمارے سامنے ہے، تو گزشتہ ہفتے جسٹس بابر ستار کے خط پر اٹارنی جنرل کو ویڈیو بیان جاری کرنا پڑا، جو ہم نے بھی سنایا بھی، اور کل جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس پر وزیر قانون کو پریس کانفرنس بھی کرنا پڑی۔ یہ جو تمام صورتحال ایوالو ہوئی ہے، اس پر اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ مسعود صاحب۔ جو یہ 6 جج صاحبان کا خط آیا تھا، یہ بے تحاشا قابل توجہ تھا۔ ایک فہرست تھی جو کہ دخل اندازی سے براہ راست جڑی ہوئی تھی، اور جج صاحبان کی جو گزارش تھی وہ صرف یہ تھی کہ آرٹیکل 209، یعنی وہ آرٹیکل ہمارے آئین میں جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں وہ جج صاحبان کا کہنا تھا کہ کوئی ہمیں بتائے، عدالت عظمیٰ بتائے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل بلکہ یہ بتائے کہ اب ان گائیڈ لائنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس دخل اندازی کا کیا جواب دینا چاہیے، اور اس سلسلے میں ایک کنونشن کو بلایا جائے، اور اس کنونشن میں باقی جج صاحبان بھی جو یہ تمام حالات و واقعات ہیں وہ اول تو ریکارڈ پہ لا سکیں، اور دوسرا پھر ہم اس کا حل نکالیں، اور وہ جو حل ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے گائیڈ لائنز میں پہلے سے ہی ریفلیکٹ کیا جائے گا۔ تو یہ بات بہت زیادہ بنیادی تھی اور پیچیدہ بالکل بھی نہیں تھی۔ افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ کچھ اشخاص ہیں جن کا تعلق سیاسی جماعتوں سے ہے، سینٹ سے ہے، جو پریس کانفرنسز سننے کو مل رہی ہیں، ان کا کوئی خاص قانون سے یا کوڈ آف کانڈکٹ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ جس طرح آپ نے ابتدائیہ میں کہا کہ دوہری شہریت کا آپ نے ذکر کیا یا ریزیڈنسی کا آپ نے ذکر کیا، اور یہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہی شخص جس کو دوہری شہریت کی وجہ سے نااہل کیا گیا کہ اس نے اپنی شہریت کو نہیں اس کی وضاحت کی، وہی شخص کہے کسی اور آئینی ادارے کے متعلق کہ انہوں نے دوہری شہریت غلط رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے آئین میں اور ہمارے قانون میں آرٹیکل 62 اور 63 موجود ہیں، اور وہ صرف یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو منتخب نمائندے ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی حد تک، ان کو دوہری شہریت نہیں رکھنی چاہیے۔ اب آپ اگر عدلیہ تک اس ریسٹرکشن کو توسیع کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، لیکن آپ ہی منتخب نمائندے ہیں اور آپ ہی اس قانون کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب وہ قانون نہ ہو تو اس طرح کے بے بنیاد سوالات اٹھانا دوہری شہریت کے متعلق یا ریزیڈنسی کے متعلق، جب وہ اپنے متعلقہ ادارے کے ذریعے یعنی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس کی چکی سے گزر چکے ہیں، اور وہ جج صاحبان نہ صرف تقرر بلکہ کنفرم بھی ہو چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاملے کو بالکل بے بنیادی طور پہ کانٹروورشلائز کرنے کا کام ہے، اور اس سے اب ہمارے اپنے منتخب نمائندوں کو ہٹ جانا چاہیے۔ ریاست کو اب قدم بڑھا کے جو عدلیہ نے سوالات کیے ہیں ان کو اب تسلی بخش جواب ملنے چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اب اس کارروائی کو ختم کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ جو کنٹروورسیز سامنے آ رہی ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے اس معاملے پر، یعنی ججز کے خط کا جو معاملہ ہے، اس پر سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، تو کتنا اہم ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی تیزی سے سماعت کرے اور جلد اس کا حل نکالے؟ جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں مسعود صاحب، بے تحاشا اہم ہے۔ شاید اب عدالت عظمیٰ کو بھی اس حد تک ضرور حرکت میں آنا چاہیے کہ یہ جو دخل اندازی کا سلسلہ ہے اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی تو کوشش کی جائے،
یہ کہنا کہ جی آرٹیکل 209 ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہاں موجود ہے, تو اس سلسلے میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف تو بہت ہی زیادہ سنجیدہ کارروائی کی گئی تھی اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے کی گئی تھی. اس کے بعد جو حقائق سامنے آئے وہ بندیال صاحب کے فیصلے میں بھی محفوظ ہیں, منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے میں بھی محفوظ ہیں, جو بالکل آخر میں مقبول باقر صاحب کا جو بینچ تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ریویو کا فیصلہ تھا اس میں بھی محفوظ ہیں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ہٹ کے, اداروں سے ہٹ کے بہت کچھ ایسا دیکھنے کو ملا ہے جو کہ دخل اندازی کے دائرے میں آتا تھا. اور یہ بات میں نہیں کر رہا یا مسعود صاحب نہیں کر رہے, یہ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان قاضی فائز عیسیٰ ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کیس میں یہ تمام بات ہو چکی ہے. سو یہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت عظمیٰ کو شاید اس بات کا ایک سینسٹیوٹی اس بات کی ہونی چاہیے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان متحد ہو کے یکجہت ہو کے یہ بات کر رہے ہیں تو زیادہ سنجیدگی سے اس بات کو تصور کرنا چاہیے. تو اب تک کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کمیشن کی طرف واپس جائے گا یا سپریم کورٹ میں ہی اس کا فیصلہ ہوگا؟ جی کمیشن, آپ اگر ایک جو 50 کی دہائی کا کمیشن آف انکوائری کا قانون ہے آپ اس کو دیکھ لیں, اس میں بے تحاشا کمیشنز آئی ہیں اور چلی بھی گئی ہیں, اپنے کچھ ریکمنڈیشنز بھی دے گئیں اور ان پر کس طرح عمل ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. 2017 میں اسی کمزور قانون میں آپ نے کچھ نہ کچھ تکنیکی تبدیلیاں کیں, لیکن اوور آل کمیشن آف انکوائری ہمیں وہ ٹھوس اقدامات لیتے ہوئے نہیں نظر آئی وہ چیز کرتے ہوئے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں مثبت چیز تھی کہ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے یہ کہا کہ جو پیٹر فیملیس ہے یعنی جو اس گھر کا بڑا ہے وہ چیف جسٹس صاحب ہی ہیں, اور چیف جسٹس صاحب کو اب آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ یہ کمیشن آف انکوائری کے دائرے سے باہر ہے اور اس کو اب انٹرا جوڈیشلی اس پر اب آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہاں بھی دیکھا تو یہی اور سنا یہی کہ چیف جسٹس صاحب نے بار بار کہا کہ شاید جیلانی صاحب کسی کی تنقید میں آ گئے اور اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. بہت زیادہ احترام سے کہنا چاہیے کہ تصدق جیلانی صاحب کا اگر وہ خط پڑھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کمیشن آف انکوائری کا کام نہیں ہے. بے شک بے تحاشا قابل احترام اور سینئر جج صاحب ہوں تصدق حسین جیلانی صاحب جیسے, اس کو اب صرف اور صرف عدالت وہ قدم لے سکتی ہے. اور پھر جو دوسرا قدم ہے مسعود صاحب وہ یہی ہے کہ جو ہمارے ریاست کے نمائندے ہیں, چاہے وہ وفاقی وزیر قانون ہوں چاہے وہ اٹارنی جنرل صاحب ہوں, دونوں کی پریس کانفرنسز کا آپ نے ہمیں ایک ایکسیپٹ سنایا کہ وہ بھی اب ایک تعمیری طور پہ اس کا ایک حل نکالیں, اور وہ صرف تب ہوگا کہ آپ جج صاحبان کو ایٹ فیس ویلیو ان کی باتوں کو سنیں اور سمجھیں.